اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا کہ کون کتنا خوبصورت ہے، کس کے پاس کتنی دولت ہے۔ نہ تمہاری صورتیں دیکھتا ہے، نہ تمہارے بنگلے دیکھتا ہے، نہ تمہاری جائیدادیں دیکھتا ہے، نہ تمہارا بینک بیلنس دیکھتا ہے۔ اسے تمہاری صورتوں سے غرض نہیں ہے، اسے تمہارے اموال سے سروکار نہیں ہے۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، وہ تمہارے دل دیکھتا ہے اور تمہارے عمل دیکھتا ہے۔ تمہارے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، جھونپڑے میں رہتے ہو، لیکن عمل خوبصورت ہیں۔ تمہارا دل قلب سلیم ہے، اس دل میں اللہ کی محبت، اللہ کا پیار رکھا ہے، اللہ جل شانہ کے محبوب کا پیار رکھا ہے، تو وہ دل خوبصورت ہے۔ تو تمہارے لباس پھٹے پرانے کیوں نہ ہوں، تمہارے رہنے کی جگہ انتہائی ناآسودہ کیوں نہ ہو، لیکن تمہارا دل اچھا ہے، تمہارے عمل اچھے ہیں، تو تمہارے رب کو یہ پسند ہے۔ تو تقوی کا مرکز تمہارا قلب ہے، تمہارا دل ہے۔ تو دل کی پاکیزگی، دل کی صفائی، دل کی ستھرائی، یہ اللہ جل شانہ کو محبوب ہے۔ ہم عمومی طور پہ اپنے ظاہر کو سنوارنے میں لگے رہتے ہیں اور باطن ہمارا میلا کچیلا ہی رہتا ہے۔ ہمارا رب ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ تمہارا دل بھی ستھرا ہونا چاہیے، تمہارا دل بھی پاک ہونا چاہیے۔ باہو علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، جے کوئی یہ رمز پچھانے ہو۔ تو اصل تو پاکیزگی، طہارت، صفائی، عفت قلب کی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مومنین کے قلوب کی پاکیزگی، طہارت اور صفائی اور عفت کا تقاضا اہل ایمان سے کیا ہے۔ اللہ جل شانہ نے بندوں کو جو عزت، وقار اور شہرت عطا کی ہے، تو اس کا معیار تقوی کو قرار دیا۔ کون کتنا معزز ہے، یہ اس کی دولت سے نہیں ناپا جا سکتا، اس کے قبیلے اور اس کے خاندان سے نہیں جانچا جا سکتا، اس کے لباس سے آپ یہ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ معزز شخص ہے۔ کسی شخص کا کسی قوم سے تعلق ہے، وہ اس کی عزت کا ظرف نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے معزز وہ ہے جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے۔ دیکھیے ابو لہب قریشی النسب تھا، لیکن خوبصورت ہونے کے باوجود، عالی مرتبت نسب رکھنے کے باوجود آج بھی اس پر لعنتیں برس رہی ہیں۔ اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگ کے کالے تھے اور نسباً غلام تھے، لیکن تقوی کی دولت نے، ایمان کی دولت نے ان کو اس مقام پہ کھڑا کر دیا کہ وہ ہاشمی النسب شخص تقوی اور ایمان کی عدمیت کی وجہ سے ان کے قدموں سے لگی ہوئی دھول تک بھی نہ پہنچ سکا، اور وہ عزتوں کے اس شرف کو حاصل کرتے ہیں جو انہی کا مقسوم ہے۔ تو اسلام نے شرف کا معیار، عزت کا معیار تقوی قرار دیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں تقوی کو حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہنا چاہیے اور ایسے اعمال بجا لانے چاہیے کہ جس سے ہمیں تقوی حاصل ہو۔